السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کل ایک پریشانی بہت زیادہ نظر آتی ہے، وہ ہے روزی کی تنگی، رزق کی تنگی، کہ بہت سے لوگ اس پریشانی کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کے پاس اہل و عیال ہوں، خاص طور سے وہ لوگ جو شادی شدہ ہوتے ہیں، اہل و عیال والے ہوتے ہیں، ان کو یہ پریشانی اور بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو پاکیزہ روزی کما کر کھلائے۔ جب انسان سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے پاس کچھ ایسا انتظام نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو کھلا پائے، یا انسان کی انکم اتنی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی خوشگوار طریقے سے گزرنے لگے، تو ظاہر سی بات ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کسی بابا کے پاس جاتا ہے، کسی تعویذ گھنٹے والوں کے پاس جاتا ہے، تعویذ بناتا ہے کہ میری روزی روٹی کسی نے روک دی ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کہیں جاب نہیں لگ پا رہی ہے۔ تو ایسے میں ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر کوئی شخص اس کو اپنا لے تو انشاءاللہ اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ صرف وظیفوں کے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، وظیفے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ کام کاج بھی تلاش کرتے رہیں، گھر میں نہ بیٹھیں، انسان کو اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ان وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کام کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائی ہوا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معمول بتایا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ 100% کامیابی ہے۔ وظیفہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں پہنچائیں گے، یعنی اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ تو رات میں کبھی سورت کی تلاوت کرنی ہے، اس سلسلے میں حدیث میں کچھ تفصیل نہیں ہے، لیکن محدثین اور علماء کرام اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے کبھی بھی اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا دھیان رہے، حضرات علماء کرام نے اس پر نشاندہی فرمائی ہے کہ اس عمل کو سنت نہ سمجھیں، کیونکہ سنت وہ عمل کہلاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 کے اندر سورہ رحمان کے بعد ہے، اسے چاہیں یاد کر لیں، کسی سے جا کر سیکھ لیں، اور جس شخص کو بھی یہ پریشانی ہے اس کو چاہیے کہ اس سورت کو ضرور یاد کریں اور ہر رات کو پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ فائدے اس کے نظر آئیں گے۔ اگر یہ بات اچھی لگی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس علمی بات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی عبد المنان کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی عبد المنان آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی عبد المنان آفیشیل۔